السلام علیکم، اور کیا حال ہے آپ سب کا؟ اور دوستو، ہاررز جو ہے وہ صرف سٹوریز موویز نہیں ہوتی، یہ ریئل میں بھی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم آپ کے لیے یہ چینل لے کے آئے ہیں جس پر آپ کو ریئل واقعات جو لوگوں کے ساتھ پیش آئے ہوتے ہیں وہی سٹوری کے شکل میں ہم آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ابھی چند دنوں کی بات ہے، میری ایک فرینڈ ہے، اس کی ایک بانجی تھی، کہتے ہیں کہ وہ رات کے ٹائم اچانک رو پڑی۔ اس کی جو بانجی تھی اس کی یہی 12-13 سال عمر تھی، چھوٹی بچی تھی، تو وہ رات کو رونے لگی۔ اب جب رات کو رونے لگی تو ہم سب نے کہا کیا ہوا کیا، تو اس نے کہا کمرے میں کوئی ہے۔ حالانکہ کمرے میں اس کے پپا تھے اور ایک چھوٹی بہن اور مما تھی اس کی مما اٹھی، اس نے رونے کی وجہ پوچھی تو بچی نے یہی کہا کہ کمرے میں کوئی ہے، تو اس نے کہا کوئی نہیں ہے، یہ دیکھو کوئی نہیں ہے، چونکہ اندھیرا تھا کمرے میں، تو وہ بار بار شیشے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وہاں کوئی کھڑا ہے۔ تو اس کی امی وہاں گئی اور اس نے کہا دیکھو کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف شیشہ ہے اور بس ساتھ میں پردہ ہے، ایک سائڈ پر دروازے کا پردہ بھی تھا، تو وہ سمجھے کہ بچی اس پردے سے ڈر رہی، تو اس نے کہا کہ نہیں، پردے اور شیشے کے بیچ میں کوئی لمبا شخص کھڑا ہے۔ تو اس کی موم کافی پریشان ہوئی اور وہ وہاں گئی، جبکہ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا یہ دیوار ہے، یہ شیشہ ہے، یہ پردہ ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس نے بچی پر کوشش کی کہ سو جائے، اور وہ سونے کی وہ کرنے لگی کوشش، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ بچی پھر گھبرائی تھی اور پوری کی پوری کانپ رہی تھی، اور اپنا چہرہ لحاف میں جو ہے اس نے چھپایا تھا، اور اس پر بہت پسینے آ رہے تھے کیونکہ گرمی کا موسم تھا۔ تو اس کے ماما پھر اٹھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے دوستوں کہ ماں باپ جو ہے بے چین ہو جاتے ہیں جب بچے بے چین ہوتے ہیں رات کو۔ تو اس کی ماما سمجھ رہی تھی کہ یہ ابھی بھی جاگ رہی ہے، تو اس نے کہا بیٹا کچھ نہیں ہے، تم سو جاؤ، تم میرے ساتھ ہو، ایک ہی بیڈ میں ہم سوئے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس نے پھر روتے ہوئے کہا ماما وہ دیکھو کوئی کھڑا ہے۔ اب بات سوچنے کی تھی، اس کی ماما نے کہا کہ میں اٹھی اور اس کے پپا کو اٹھایا کہ یہ بہت ڈر رہی ہے، تو وہ بھی اٹھا اور اس نے دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس نے لائٹ آن کی اور کہا کہ چلو ہم آج لائٹ آن کی ہوئے سوتے ہیں۔ اب یہ لوگ سو گئے، تو صبح ہونے پر اس کی ماما نے یہ بات اپنی ساس کے ساتھ ڈسکس کی کہ رات کو یہ بہت ڈر رہی تھی اور اس نے ہمیں کافی پریشان کیا ہوا تھا، جبکہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن اگر اس کے پیچھے ہسٹری دیکھی جائے دوستو، تو جب ہم پوزیسڈ کسے کہتے ہیں، ان لوگوں کو نا جو نارمل لوگوں سے تھوڑا ہٹ کے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ چیزیں نظر آتی ہے۔ تو اب ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا، ہم سب کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ پوزیسڈ ہوتے، یعنی اب میں اس کے لیے کیا استعمال کروں، کون سے الفاظ کی، ان پر قابض سے ہوتے ہیں یہ چیزیں، ان کو نظر آتی ہے، ہر جگہ نظر آتے ہیں، ان کو دورے پڑتے ہیں، ایسا کچھ۔ تو وہ کہتے کہ جب یہ چھوٹی تھی تب بھی ایک مرتبہ یہ اسی طرح رو رہی تھی، حالانکہ اس وقت اس کی عمر 4 سال تھی، اور جب ہم نے اس سے وجہ پوچھی کہ وہ کیوں رو رہی ہے، تو وہ تو اور کچھ نہیں کہتی، بچی تھی، لیکن وہ ایک کونے کی طرف اپنا ہاتھ سے اشارہ کرتی کہ وہاں کوئی تھا جو اس کو ڈرا رہا تھا۔ وہ بار بار اس جگہ کو دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ بہت چھوٹی سی بچی تھی۔ پھر ہم نے اس کے اوپر کچھ دم وغیرہ کیے، اور کچھ مولویوں حکیموں کے پاس لے کے گئے، ان لوگوں نے ان کے لیے کچھ وظائف دیے، جس کی وجہ سے ہم وہ مسلسل اور باقاعدگی سے پڑھتے تھے، اور پھر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن وہ جو بچپن کی بات تھی، وہاں سے لے کر اب تک یہ بہت زیادہ اندھیرے میں بھی ڈرتی ہے، بہت زیادہ اکیلے پن میں ڈرتی ہے، اور گھر میں جتنے بھی بچے ہیں ان سب میں یہ بڑی ہے، لیکن سب سے زیادہ یہ ڈرتی ہے اندھیرے میں، اکیلے پن میں، اور دن کے ٹائم بھی یہ اوپر چھت پہ نہیں جاتی، یہ کہتی مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو کچھ بچوں کے ساتھ ایسا ہم کہتے کہ نارمل ہی ہوتا ہے، وہ زیادہ ڈرتے ہیں، لیکن دیکھو یہ ایک نارمل بات نہیں ہوتی، کیونکہ ایک بچے کے بنسبت دوسرا بچہ زیادہ کیوں ڈر رہا ہوتا ہے، شاید اس نے کچھ دیکھا ہوتا ہے۔ ایسا ہی میں سمجھتی ہوں کہ میرا تجربہ ہے کہ 75% لوگ میرے ساتھ اس میں ایگری کریں گے کہ اس نے ایسا کچھ دیکھا ہوتا ہے بچپن میں، ایسا کچھ خوف اس کے سامنے سے گزرا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوتی ہے۔ ورنہ بچے عام
یوجولی آپ دیکھیں بچوں کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ ڈر کیا ہوتا ہے، لیکن کچھ بچوں کو زیادہ ان چیزوں میں مطلب ایک حساسیت ان میں ہوتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اس پہ گزری ہوتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے پھر وہ یاد آیا کہ جب یہ 4 سال کی تھی تب بھی یہ بہت رو رہی تھی، اور پھر ہم 2-3 مہینے مطلب اس کا اس طرح علاج کر رہے تھے دم وم سے، اور پھر یہ ٹھیک ہو گئی، لیکن اس دن سے لے کر آج تک یہ ڈرتی بہت تھی۔ یہ اکیلے نہیں جاتی، واش روم میں نہیں جاتی، اوپر چھت پہ نہیں جاتی، کسی بھی جگہ اس کو اگر کہے کہ آپ جائے تو یہ گھر کے دوسرے بچے کو اپنے ساتھ ملا کر وہاں جاتی ہے، جبکہ سب سے یہ بڑی ہے، سب میں یہ بڑی ہے۔ تو اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایسے بچوں کے ساتھ اکثر کچھ حادثات ہو جاتے ہیں، کچھ دیکھتے ہیں وہ اکیلے پن میں یا بچپن میں۔ تو وہ یہ ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے، اس نے مجھے بتایا تھا کہ آج رات یہ ہوا ہے۔ تو وہ بہت ڈرتی ہے، کہتی ہے کہ اب اس واقعے کے بعد یہ واقعہ ہوا کہ یہ مسلسل رو رہے تھے اور کہہ رہی تھی کہ وہاں کوئی کھڑا ہے، تو شاید اس کو کوئی دکھ رہا تھا جو کہ اس کی مما اور پپا کو نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ تو اب کچھ کہہ نہیں سکتی، اس کی مما کہتے کہ یہ ویسی بھی بہت ڈرتے، کچھ ہوتا بھی نہیں ہے لیکن یہ ڈرتی ہے، ڈر اپنے اوپر سوار کرتی ہے۔ لیکن آدھی رات کو ایک بچی کا رونا عام اور نارمل نہیں ہو سکتا۔ تو میں چاہتی تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ڈسکس کروں کہ بہت سارے ایسے صرف بچے نہیں، ان میں بڑی بڑی لڑکیاں لڑکے بھی ہوتے ہیں، اسپیشل لڑکیاں زیادہ۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہے، تو یہ ہم اکثر اس کو ایزیلی لیتے ہیں، عام یوجولی اس پر کہ چلو کوئی مسئلہ نہیں، کچھ بچے ایسی ہی ڈرتے، لیکن یہ نہیں۔ میرے خیال سے جتنا میں ہارر کے ساتھ آج کل مطلب دیکھ رہی ہوں، بہت زیادہ اس پہ مختلف پروگرامز بھی دیکھ رہی ہوں، فلمیں، مووی، سٹوریز، کچھ بھی، تو میں سمجھتی ہوں کہ ان بچوں کے ساتھ واقعی ایسا کچھ پیش آیا ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، تو بعد میں جا کے وہ ان کے خوف کی وجہ بنتے، وہ پھر ہر جگہ جانے سے ڈرتے ہیں، یہ وہ۔ تو پھر اس کی ماں نے اسے کہا کہ میں نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اسے کچھ واقعی نظر آ رہا تھا؟ تو اس نے کہا کہ 88% مجھے لگ رہا تھا اسے کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن باقی جو 12 اور 13% مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہ بچپن میں بھی ڈری ہے اور اب تک وہ ڈرتی ہے، تو شاید وہ ایسی ہی ڈر رہی ہے۔ تو دوستوں، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ کی فیملی گھرانے میں ایسے بچے ہیں جو زیادہ ڈرتے ہیں؟ مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیں۔ کہ تھینک یو۔